تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کا 14واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلی حسب ترتیب سب سے پہلے اس 14ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا پروگرام قال اللہ کے اندر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے متعلق، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کر دی جائے تمہارے سامنے تو تمہیں وہ بری لگے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو ان کے متعلق، حین ينزل القرآن، جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، عفا اللہ عنہا، اللہ نے انہیں معاف کیا، اللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے بردبار ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، بالتحقیق سوال کیا تھا ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ ہو گئے اس کا انکار کرنے والے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بحیرہ کو، ولا سائبۃ، اور نہ سائبہ کو، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ کو، ولا حام، اور نہ حام کو، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن کافر جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر، واکثرہم لا یعقلون، اور ان کافروں میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے، تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے وہ جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادے، لا یعلمون شیئا، نہ جانتے ہو کوئی چیز، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل، تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا وہ شخص جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، جمیعاً سب کو، فینبئکم، پس اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا دے گے، بما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری باہمی شہادت گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت کا حادثہ پیش آئے، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنانی، تو گواہی دو آدمی مقرر کرو، ذوا عدل منکم، جو عادل ہو، انصاف کرنے والے ہو تم میں سے، معتبر ہو تم میں سے، او آخرانی، یا دو اور گواہ ہو، من غیرکم، تمہارے علاوہ میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم چل رہے ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پس تمہیں موت کی مصیبت پہنچے، تحبسونہما، تم ان دونوں گواہوں کو روک کے رکھو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پس یہ دونوں گواہ قسم کھائے اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا، اور قسم کے اندر یہ بھی کہے کہ ہم نہیں لیتے ہیں اس قسم کے بدلے کوئی عوض، اس شہادت کے بدلے کوئی عوض، کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپاتے ہیں اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، تب تو ہم ہو جائیں گے گناہگاروں میں سے۔ فإن أسر،
پس اگر آگاہی ہو جائے علی اس بات پر انہما استحقا اثما کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، فآخران یقومان پس دو اور آدمی کھڑے ہو جائے مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم کہ جن کا حق دبایا گیا ہے، الاولیانی جو زیادہ قریب ہو وصیت کرنے والے کے، فیقسمان باللہ پس یہ دونوں آدمی جو کھڑے ہوئے ہیں یہ قسم کھائے اللہ کے نام کے ساتھ، لشہادتنا اور قسم کے ساتھ یہ بھی کہے کہ ہماری گواہی احق زیادہ تحقیق والی ہے، زیادہ حق والی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین تب تو ہم ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ ذالکا یہ ادنا جو طریقہ ہے یہ زیادہ قریب ہے، ایاتو اس بات کے کہ لوگ لائیں گے بالشہادتی گواہی کو، علی وجہہا اپنے طور پر، او یخافو یا یہ ڈریں گے، ان ترد ایمان کہ قسموں کو لوٹا دیا جائے گا، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں پر سورہ مائدہ کا 14 رکوع اور 108 آیتیں یہاں پر پوری ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ کے 3-4 رکوع اسی سلسلے میں چل رہے ہیں کہ تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کی دیا تو وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کی دیا تو وہ حرام ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی حلال کیا ہے، تو اس سے پہلے سے جو پہلا رکوع تھا اس میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں حلال کی آپ اس کو حرام نہ کریں۔ پھر حرام کرنے کی ایک صورت یہ تھی کہ قسم کے ذریعے سے وقتی طور پر آپ اس کو حرام کر دیں، اس کا حکم وہاں پر ذکر ہوا۔ اور اسی طرح اللہ نے جو چیز حرام کی ہے آپ ان حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال نہ کریں، جیسے شراب ہو گیا اور جوا ہو گیا اور بت ہو گئے اور غیر اللہ کے جو ہے آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا وغیرہ ہو گئے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کی ہیں، تو آپ جو ہے اپنے معاشرے کی وجہ سے جو ہے اس کو حلال نہ سمجھیں، یہ مشرکین کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ ان کو جو ہے حلال نہ سمجھیں۔ یہ ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ذکر اس بات کا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہے وہ وقتی طور پر حرام کی گئی ہے، ایک خاص حالت میں، خاص کیفیت میں، جیسے احرام کی حالت کے اندر جو ہے وہ شکار آپ کے لیے حرام کر دیا گیا تھا، اور جو سمندر کے شکار ہیں وہ آپ کے لیے حلال تھے۔ تو یہ خاص وقتی طور پر جو ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حرمتیں آئی ہیں، آپ نے اس وقت کے اندر ان چیزوں کی حرمتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حلت اور حرمت میں اپنے جو فیصلے ہیں اس فیصلے کی قوت کے اوپر اور اس فیصلے کی صحت کے اوپر دلیل اپنے علم سے دی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کے ساری معلومات رکھتے ہیں۔ تو جب ایک چیز اللہ تعالی انسانیت کے لیے ممنوع قرار دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ڈاکٹر جب کسی پیشنٹ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس نقصان دہ چیز کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنے علم والے ہیں، حکیم ہیں، اور دنیا کا سارا علم اللہ کی تقسیم شدہ ہے، عنایت ہے، تو جب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مضرت کو انسانیت کے لیے جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسانیت پر حرام کیا ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں انسانیت کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی کا کام جو ہے یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ہوئی حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو وہ لوگوں کے سامنے بتلا دے۔
ما علی الرسول الا البلاغ کے اندر اس کا ذکر تھا۔ باقی یہ جو جمہور ہے اور عوام کی کثرت ہے، اور یہ کسی چیز کو جو ہے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، خنزیر کھا رہی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے بظاہر، اور کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور یہ صحت مند بظاہر ہوتے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ معیار نہیں ہے۔ اگر خبیث گندگی کی کثرت ہو جائے تو کوئی بھی عقل مند جو ہے وہ گندگی کی کثرت کو دلیل نہیں بناتا اس چیز کی صحت کے اوپر، بلکہ کسی چیز کے طیب ہونے کو اس کی صحت کے اوپر دلیل بنایا جاتا ہے۔ تو قل لا یستوی الخبیث کے اندر اس کا ذکر تھا۔ اب لا تسألوا عن اشیاء، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو جو چیزیں ہم نے حلال کی ہے تو پھر، اور جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں تو ان کے متعلق آپ ایسے سوالات نہ کریں کہ جو سوالات جو ہے نا آپ کو پھر پریشانی کے اندر ڈالتے، اور ان سوالات کے جوابات آپ کے لیے اس چیز پر عمل کرنے کو آپ کے لیے مشقت اور مشکل کا باعث بنا دے۔ اس لیے کہ جب آپ سوال کرو گے اور قرآن کے نزول کا زمانہ ہے تو اللہ کے نبی جو ہے وہ تو لازماً پھر آپ کو اس کا جواب دے گی، اور جب وہ اس کا جواب آئے گا تو وہ چیز جو پہلے آسان ہوگی تو وہ اس جواب کی وجہ سے آپ کے لیے گراں اور مشقت والی ہو جائے گی۔ تو ایسے سوالات کر کے جس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، ایک چیز واضح ہے تو محض سوالات کر کے اس کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں، اور سوالات اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ جیسے یہ ہوا تھا، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اقرا ابن حابس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ حج فرض ہے تم پر، تو انہوں نے سوال کیا اقرا نے کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام خاموش ہوئے، اس نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کے ساتھ اس کو جواب دیا، فرمایا اگر میں جی ہاں نام کہہ دیتا تو ہر سال حج تم پر فرض ہو جاتا اور پھر مسلمانوں سے یہ ادا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نے آپ کو جو ہے ایک حکم دے دیا اور اس کو مطلق رکھا ہے تو بس آپ پھر اس کے متعلق مزید پوچھ پاچھ کر کے اپنے لیے آپ اس کو مشکل نہ بنائیں۔ جیسے بنی اسرائیل والوں نے جب اللہ نے ان کو کہا بھائی گائے ذبح کر دو تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے ان کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے پے در پہ سوالات شروع کر دیے کہ گائے کا رنگ بتائے، گائے کی کیفیت بتائے، گائے کی صفات بتائے۔ تو جیسے جیسے وہ پوچھتے گئے ویسے ویسے ان کے لیے وہ معمور بھی جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا وہ مشکل اور مشقت والا ہوتا گیا۔ تو اس قسم کے سوالات کر کے اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں، اور اس کا خاص صحابہ کرام کو حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ نزول وحی کا دور ہے، اور نزول وحی کے دور میں اصولیات مرتب ہو رہے ہیں، اور جو چیز وحی کے ذریعے سے مقرر ہو جائے تو پھر اس میں اجتہاد کا دروازہ بھی نہیں کھلتا، اس لیے کہ جو منسوخ چیز ہو جاتی ہے پھر وہ قابل اجتہاد نہیں رہتی۔ تو لہذا جہاں پر اللہ نے اور رسول نے آپ کو جہاں پر چھوڑ دیا ہے تو پھر مزید اس کے اندر کھود کریت کرنا، اس سے جو ہے اختلافات اور اس سے جو ہے مشکلات کے علاوہ اور کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے سوالات سے اس آیت میں منع فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بدترین ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے ایک حلال چیز جو ہے وہ امت کے اوپر حرام ہو جائے۔ تو اس لیے اس قسم کے سوالات خصوصاً نزول وحی کے دور کے اندر جو ہے وہ ممنوع قرار دیے گئے کہ آپ اس قسم کے سوالات نہ کریں۔ اسی طرح ان لایانی سوالات میں بعض سوالات ایسے بھی تھے کہ جو اگرچہ احکامات شرعیہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن جو ہے دنیاوی احکامات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور ایک من وجن وہ بھی شرعی حکم ایک قسم کا بن جاتا تھا، لیکن لایانی قسم کے سوالات تھے۔ جیسے ایک شخص تھے، اس کا نام عبداللہ بن حذافہ تھا، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ اب شریعت کا دستور ہے کہ آپ کہ کوئی بھی بچہ جس شخص کے گھر پیدا ہو جائے تو وہ اس کا باپ ہوگا، تو یہ شریعت کا دستور ہے، الولد للفراش وللآہر الحجر،
کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ اسی شخص کی طرف منسوب ہوگا، اور وہ شخص اس بچے کی نسبت اپنے سے منقطع نہیں کر سکتا ہے جب تک لعان کا قانون نہ چلے۔ تو اب جب شریعت کا یہ حکم تھا اور اس شریعت کے حکم کے مطابق عبداللہ کا والد جو ہے وہ حذافہ تھا، تو پھر عبداللہ کا یہ سوال کرنا لایانی تھا کہ میرا والد کون ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو ناراض ہو کے جواب دیا کہ آپ کے والد حذافہ ہی ہے، تو آپ اس قسم کے سوالات نہ کریں جو ہے جس سے کوئی معتد بھی فائدہ نہ ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنو، یہاں پر اس قسم کے سوالات سے منع کیے گئے ہیں کہ جو خاص کر نزول وحی کے وقت اس قسم کے سوالات سے جو حلال چیزیں ہیں ان کے بھی حرام ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو چونکہ حلت اور حرمت کا مسائل چل رہے ہیں تو اس لیے احتیاطاً مسلمانوں کو کہا گیا کہ ایمان والو مت سوال کرو ان اشیاء، ایسی چیزوں کے متعلق ان تبد لکم، اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے تسؤکم، تو تمہیں برا لگے، اس اعتبار سے کہ آپ پر گراں ہو جائے گا وہ حکم، اس اعتبار سے تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کرو پوچھو ان اشیاء کے متعلق جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم، تو تم پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ نزول قرآن کا زمانہ ہے، اس لیے نزول قرآن کے زمانے میں اگر ایسے سوالات کرو گے پیغمبر سے تو تمہیں اس کا جواب دے دیا جائے گا اور تم پر ظاہر کر دیا جائے گا، لہذا آپ اس قسم کے سوالات نہ کریں، اور جو چیزیں جیسے آئی ہے قرآن و سنت میں اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ باقی جب نزول وحی کا دور ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد مجتہدین کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، وہ اپنے اجتہاد کے مطابق پھر ان کی درجات کو متعین کریں۔ وہ مجتہدین اپنے اجتہاد کے مطابق ان احکامات کے معیار کو متعین کریں، وہ مجتہدین اپنے اجتہاد کے مطابق پھر ان کی ایک کیفیتوں کو متعین کریں۔ مثال کے طور پہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم بیمار ہو یا تم مسافر ہو تو تم پھر روزے کسی اور دنوں کے اندر رکھ لینا اسی تعداد کے مطابق۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، تو اب یہ بیماری جو ہے یہ تو ہر وہ شخص جس کے سر میں درد ہے وہ بھی بیمار ہے، اور جس کو معمولی جو ہے تھوڑے نزلہ زکام ہے وہ بھی ایک قسم کا بیمار ہے، اور جس کو بڑی بیماری وہ بھی بیمار ہے۔ تو یہ تو مطلق بیماری کا ذکر ہے، تو یہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزے نہ رکھنا جو ہے وہ مسلمان کے لیے جائز ہوتا ہے، اس بیماری کی تحدید کیا ہے؟ تو مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے اس کی تحدید مقرر کی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحدید یہ کی ہے، فرمایا اس بیماری سے مراد وہ بیماری ہے کہ جس بیماری میں روزہ رکھنے سے آپ کو ایسی مشقت لاحق ہو جاتی ہے کہ جس میں جان کے جانے کا خطرہ ہے، یا ایسی مشقت جس میں عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے، ایسی مشقت جس میں بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ تو اگر ایسی مشقت والی بیماری ہے تو ایسی بیماری کے ساتھ آپ جو ہے روزہ نہ رکھیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اب یہ جو تحدید کی ہے یہ ایک مجتہد نے کی ہے، اور یہ تحدیدات جو ہے پھر دیگر ائمہ نے اپنے حساب سے کی ہیں، تو ایک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی جاتی تو نزول وحی کا دور ہوتا، اور اس میں پھر اگر مثلا جو ہے کسی سخت بیماری کو بتلا دیا جاتا کہ آپ کا جب بیماری 104 درجے کے بیماری ہو، آپ کو حرارت جسم کے اندر ہو، تب آپ جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر باقی بیماریوں میں پھر وہ انسان کے لیے ایک راستہ بند ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ نزول وحی کے وقت اس قسم کے سوالات سے جو ہے منع کیا گیا ہے، تاکہ آئندہ مجتہدین کے لیے بھی راستہ کھلا رہے اور وہ اپنے اجتہاد کے مطابق پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلائیں۔ پھر وہاں پر وسعت رہے گی، اس لیے کہ جب میدان اجتہاد کا ہوتا ہے تو ہر مجتہدین کی رائے آپس میں مختلف ہوتی ہے، اور ان کے اس اختلاف کی وجہ سے پھر عوام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک آسان اور سہل راستہ نکل آتا ہے کہ اگر کسی ایک مجتہد کی رائے میں اس کو مشقت لگ رہی ہوتی ہے تو دوسرے مجتہد کی رائے کو اختیار کر سکتا ہے۔
تو اسی لیے فرمایا کہ چونکہ نزول وہ قرآن کا دور ہے، تو اگر تم اس قسم کے سوالات کرو گے تو تمہارے سامنے پھر ان کے جوابات کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اس قسم کے سوالات کرنے کو یہ جو تم نے کیے تھے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، بالتحقیق چیزوں کے متعلق ایک قوم نے پوچھا تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس کے انکار کرنے والے بن گئے۔ تو بہت جو ہے جب انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے مقدس رسولوں سے، جیسے میں نے بتایا بنی اسرائیل کو گائے کا حکم دیا گیا، تو اسی طریقے سے سابقہ قوموں نے جو ہے اپنے نبیوں سے اللہ کے احکامات کے زیادہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی، کوت کریت کی، تو جتنا وہ زیادہ پوچھتے اتنا ہی وہ حکم ان کے لیے مشقت والا ہوتا ہے، کیا حتیٰ کہ اتنا مشقت والا ہو گیا کہ پھر وہ لوگوں اس پر عمل ہی نہیں کر سکے اور وہ ان حکم احکامات کے منکر بن گئے۔ تو یہ احکامات کے انکار کی وجہ خود ان لوگوں کے اپنے سوالات تھے۔ تو اگر یہ لوگ جو ہے اس قسم کے سوالات نہیں کرتے اور اللہ کے جیسے حکم دیا تھا اس کے اطلاقات کے اوپر عمل کرتے، تو یہ اطلاقات کے اوپر عمل ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن خود انہوں نے اپنے لیے اس معاملے کو گراں اور مشکل بنا دیا تھا، پھر اس کا انکار بھی کر دیا۔ یہی حال قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کا ہوا تھا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اونٹنی نکالو، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ اسی طرح دیگر قوموں کا حال، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام۔ جعل کے ایک معنی یہاں پر جو ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں وہ ہے حکم کے معنی میں، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے بحیرے کا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ جانور ایسے ہیں کہ جن جانوروں کو مشرکین نے اپنے طور پر حرام کیا ہے اور جن کو مشرکین نے اپنے طور سے مقدس بنایا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس نہیں بنایا، ان کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو مشرکین کی اپنی طرف سے حرام کردہ جانور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ہے کہ ہم نے ان کو حرام ہونے کا ہم نے ان کا حکم نہیں لگایا ہے، یہ جانور حلال ہے اور آپ ان جانوروں کو کھا سکتے ہو اور ان سے دودھ وغیرہ کا انتفاع بھی اٹھا سکتے ہو۔ تو اس لیے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اپنے طور پر آپ نے جو ان چیزوں کو حرام کیا ہے تو آپ کے حرام کرنے سے یہ چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 جانور ذکر ہیں، پہلے ان میں بحیرہ ہے۔ بحیرہ جو ہے اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ جو جانور جو ہے 5 بچے جو ہے پیدا کر لیتا اور 5ویں جو ہے وہ مادہ ہوتی تھی، تو ایسی جو اونٹنی ہوتی یہ بکری ہوتی جو 5 بچے پیدا کر لیتی اور 5ویں مادہ ہوتی، تو پھر یہ لوگ کیوں کرتے کہ اس کے کان میں ایک چیرا لگا دیتے، کٹ کر دیتے کان کے اندر، اس کے جو نشان ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ بت کے نام پر ہے، اور پھر اس کے دودھ کو اور اس کے اون وغیرہ کو وہ بت کے لیے وقف کر دیتے، اور یہ بت اور اس کے جو پجاری اور پنڈت ہوتے تھے وہ جو ہے وہ اس دودھ کو استعمال کرتے تھے اور وہ اس کے اون وغیرہ کو استعمال کرتے۔ عام لوگوں کے لیے اس کے اون کو اور اس کے دودھ کو استعمال کرنا حرام ہوتا تھا، تو اس قسم کے جانور کو یہ لوگ بحیرہ کہتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے بتوں کے لیے اس کے دودھ کو اور اس کے اون کو وقف کر دیتے تھے۔ ولا صائبہ، صائبہ جو ہے اس جانور کو کہتے تھے کہ جب کوئی شخص منت مانتا تھا اور وہ منت اس کی پوری ہو جاتی، یا کہیں سفر سے واپس آتا اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کا سفر ہوتا، یا تجارت کرتا اور تجارت اس کی جو ہے وہ نفع بخش اور فائدہ مند ہو جاتی، یا اس قسم کا کوئی اور کام ہو جاتا جس سے اس کو خوشی حاصل ہوتی، تو وہ یوں کرتا کہ اپنا ایک جانور اونٹ وغیرہ جو بھی ہوتا اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، آزاد چھوڑ دیتے کہ اب یہ آزاد گھومے گا، اس کو جو ہے اس کے اوپر نہ کوئی سواری کرے گا، نہ اس کا کوئی دودھ نکالے گا، نہ اس کا کوئی اون کاٹے گا، یہ جس چراگاہ میں چلا جائے تو اس کو آزاد رکھا گیا ہے، یہ اب بتوں کے نام پر آزاد چلنے پھرنے والا ہے، اب یہ بتوں کا جانور ہے، تو لہذا جو ہے یہ جس چراگاہ میں چلا جائے تو اس کے لیے
اور کھانے سے اور گھاس کھانے سے اور پانی پینے سے جو ہے کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ بتوں کا جو ہے جانور ہے، اس قسم کے جانور کو یہ لوگ صاحبہ کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی، اس کے کھانے کو بھی یہ لوگ حرام سمجھتے تھے، انتفاع کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو ہم نے حرام نہیں کیا۔ ولا وسیلۃ، وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے جو پیدر پہ جو ہے مادہ جنتی تھی، اور جب وہ پیدر پہ مادہ جن لیتی تو ایک مخصوص تعداد میں، بعض نے کہا کہ اس کی مخصوص تعداد 7 ہے، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا، تو اس قسم کی اونٹنی کو جو پیدر پہ مادہ جنتی تھی اس کو بھی پھر یہ لوگ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے۔ اور بعضوں نے اس کی اور تعریفات بھی کی ہے کہ وسیلہ جو ہے اس قسم کے اونٹ کو کہا جاتا جو اونٹنی 2 بچے جنتی، ایک نر ہوتا اور ایک مادی ہوتی، تو وہ نر جو ہوتا اس کو وسیلہ کہتے تھے اور اس کو بت کے نام پر جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وسیلے کو بھی جو ہے اس کے مقدس ہونے کو بھی ہم نے مقرر نہیں کیا ہے۔ ولا حام، حام جو ہے اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کی جفتی کی وجہ سے، ملاپ کی وجہ سے اونٹنیاں جو ہے وہ بچے جنتی، اور اتنے بچے اونٹنیوں نے جنے کہ اس اونٹ کا جو پوتا ہے وہ سواری کے قابل ہو گیا۔ اتنی مطلب اس کے اولاد کے اندر کثرت ہوئی کہ اس کا جو بچے کا بچہ ہے وہ بچے کا بچہ سواری کے قابل ہو گیا۔ تو جب کسی اونٹ کے بچے کا بچہ جو ہے وہ سواری کے قابل ہو جاتا، تب یہ لوگ اس اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اور پھر وہ جو ہے کہتے یہ حام ہے اور یہ بتوں کے نام پر ہے، ابھی آزاد ہے، کوئی اس سے انتفاع نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ سارے کے سارے جو یہ ان مقدسات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی چیز کو تقدس نہیں دیا۔ ان سب چیزوں کو جو مشرکین نے حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا ہے، اللہ نے ان کو حلال رکھا ہے، اور انہوں نے اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو اور اللہ کے حلال کیے ہوئے انتفاعوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، پھر اس کو ایک مذہب کا نام دے دیتے ہیں، مذہب کو عنوان دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، انبیاء کرام کا یہ مذہب ہے۔ یہ اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا، جب وہ اس مذہب کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جس نے یہ مکہ کے اندر، عرب کے اندر جو بت پرستی قریش کے اندر رائج کی ہے، وہ عمر ابن لحا نام کا ایک مشرک گزرا ہے جو ان کا سردار تھا۔ تو اس بدبخت نے باہر ملک سے جو ہے بت لے کر آیا، اور بت لا کر خانہ کعبے میں رکھے اور لوگوں کو ترغیب دی اس کی عبادت کی، اور اسی طرح اس نے یہ جانور جو بحیرہ، صاحبہ وغیرہ یہ رسومات جاری کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا عمر ابن لحا کو کہ وہ جہنم کے اندر ہے، اور وہ اپنی انتڑیوں کو جو ہے کھینچ رہا ہے، لے کے جا رہا ہے۔ تو اس بدبخت آدمی نے وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تبدیل کیا اور اس کے اندر تحریف کی، اور پھر لوگوں کو جھوٹ بولا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو ابراہیم پر جھوٹ باندھنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، پھر ان میں اکثر جو عوام ہے وہ بے عقل ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ کیسے جو ہے یہ ایک چیز کو جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید کی باتیں ہیں یہ تو ان کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتی، مماثلت نہیں رکھتی۔ لیکن اکثر عوام جو ہے جو بے عقل ہیں وہ اسی قسم کے پھر مشرک ہو، کافر ہو، وہ اسی قسم کے پھر لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کی حرام چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو پھر وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے لیڈروں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لیڈروں کو چھوڑو، آؤ اس قانون کی طرف، ان احکامات کی طرف، اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس دین کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن اور سنت کی طرف آ جاؤ۔ قالوا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے، نہ حسبنا، نہیں ہمیں قرآن اور سنت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے لیے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کا جو کلچر ہے
اور جو ان کا طریقہ کار ہے اور جو ان کی رسم و رواج اور ریت ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ اپنے باپ دادے کی ریتوں کو اور اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کو اور ان کے کلچروں کو لے کر قرآن اور سنت کا مقابلہ کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کے احکامات کو اس طریقے سے اپنے باپ دادوں کے طریقوں سے جو ہے رد کر دیتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں باپ دادے کی بات ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ باپ دادے جو ہے جن کی آپ پیروکاری کر رہے ہو وہ صاحب علم ہو، علم والے ہو، اور وہ جو بات کر رہے ہو وہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، ہدایت والے ہو، عالم محتدی ہو۔ تو اگر آپ کے آباء و اجداد عالم محتدی ہیں، علم والے ہیں، ان کے پاس جو اللہ کی باتوں کا علم ہے، اللہ کے احکامات کا علم ہے، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کی دلیل کے اوپر ہیں اور وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کی دلیل کے اوپر ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس قسم کے باپ دادوں کی ہدایت پر چلیں اور ایسے باپ دادوں کے طریقوں پر چلیں۔ لیکن اگر آپ کے آباء و اجداد جو ہے وہ بے علم ہو اور اگر آباء و اجداد جو ہے وہ ان کی باتیں دلیل کی بنیاد پر نہ ہو، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے باپ دادوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس قسم کے باپ دادوں کی جو ریت اور روش ہے اس سے ایک عقل مند آدمی کو احتراز کرنا چاہیے۔ تو اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے وہ نہ جانتے ہو کسی بھی چیز کو اور نہ ہدایت یافتہ ہو، تو اس سے پتہ لگا کہ اگر کوئی صاحب علم والا ہے اور ہدایت یافتہ ہے، علم والے سے مراد مطلب اللہ کے احکامات کو اور پیغمبر کے طریقوں کو جانتا ہو، اور ہدایت یافتہ مطلب امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی اس قول کی بنیاد اور اس کی اس بات کی بنیاد، اس کے اس موقف اور مسلک کی بنیاد دلیل یعنی قرآن اور سنت کے اوپر ہو، تو اس قسم کے آباء و اجداد کی اتباع اور اقتداء اور تقلید میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اب یہ جب تحلیل تحریم کا مسئلہ آ جاتا ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو تو یہ لوگ حلال کرتے ہیں، جیسے شراب، جوا اور غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا وغیرہ، اور اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں جیسے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، محض اپنے آباء و اجداد کی اتباع اور تقلید میں جو بے عقل آباء و اجداد تھے۔ تو اب مسلمان جب ان کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے دل ٹوٹتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اتنے واضح باتیں جو ہے دو اور دو چار کی طرح ہیں اور یہ اس واضح باتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے مسلمان جو ہے وہ بلڈ پریشر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنی واضح بات ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے اس قدر گمراہی میں جا رہے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو اہل ایمان کو پریشان کر دیتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل، جو شخص گمراہ ہوا اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اکٹھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم ما کنتم تعملون، اللہ تمہیں تمہارے اعمال بتلا دے گے۔ یہاں پر اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہر انسان کو بس اپنی فکر کرنی چاہیے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے، اور بس اپنی جو ہے تسبیح پڑھے، اپنی نماز پڑھے، اپنی زکوٰۃ دے، اپنے اعمال صالحہ کرے، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں یا غلط کاریاں ہو رہی ہیں ان برائیوں اور غلط کاریوں سے نہ روکے اور لوگوں کو اچھائی کو حکم نہ دے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سکوت کو سمجھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور بیان کیا اس کے اوپر باقاعدہ، اور فرمایا کہ یہ لوگوں تم اس آیت کا غلط محل اور غلط جو ہے معنی سمجھتے ہو کہ یہ آیت جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ختم کر رہی ہے۔ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا عذاب بھیجیں گے کہ جو عذاب صرف
برے لوگوں پر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اندر یہ نیک لوگ بھی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مجمع کے اندر اس آیت کی وضاحت فرما دی کہ اس آیت سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساکت کرنے کو سمجھنا یہ جو ہے وہ غلطی ہے، اور یہ غلط تفسیر اور غلط فہم ہے۔ اس آیت کے اندر اذا اهتدیتم اور علیکم انفسکم، یہ الفاظ پہ دلالت کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ لازم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تم اپنی جانوں کی اصلاح کرو۔ تو انسان کی اصلاح تو اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرے، اور اللہ کے احکامات میں سے من جملہ ایک حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اهتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہوگے دوسروں کی گمراہی تم کو نقصان نہیں دے گی۔ تو انسان تو ہدایت پر تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر پر عمل کرے اور نواہیات سے اجتناب کرے۔ تو تمام اوامرات میں سے یہ امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے، تو یہ ہدایت پر تب ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ لا یضرکم من ضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے باوجود کوئی شخص اس کو قبول نہیں کرتا اور اس گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس اچھائی کو اختیار نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، تو آپ کو اس کا جہنم میں جانا جو ہے آپ کو ضرر نہیں دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا وجہ تسلی دی ہے، یا فرمایا کہ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ آپ سے جو ہے جہنمی کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں گئے ہیں۔ تو اس لیے منزل لا یضرکم من ضل کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متاثر نہیں ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں، تو ان کا جہنم میں جانا کوئی مضر نقصان آپ کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، چونکہ مسائل سارے چل رہے علت اور حرمت ہی کے، تو بعض مرتبہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر وہ ہوتی ہے حرام، لیکن انسان جو ہے وہ دوسرے کا مال ہے، دوسرے کی چیز وہ انسان پر حرام ہے، لیکن انسان یوں کرتا ہے کہ وہ گواہی کے ذریعے سے، قسموں کے ذریعے سے دوسرے کے مال کو لے لیتا ہے۔ اب وہ جج اور عدالت والے وہ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، آپ نے ظاہر میں بینہ پیش کیا، گواہ پیش کیے، دلیل پیش کی، تو وہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا، لیکن آپ جانتے ہو کہ حقیقت میں حق جو ہے یہ میرا نہیں ہے، فلانے کا حق ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اس گھمنڈ میں نہ رہنا اور اس ظام میں نہ رہنا کہ جج نے فیصلہ کر دیا ہے تو لہذا یہ حرام چیز میرے لیے حلال ہو گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ حرام چیز آپ کے اوپر حرام ہی رہے گی، جج کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ حرام چیز آپ پر حلال نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے پاس کیس لے کر آتے ہو، میں ایک انسان ہوں، جیسے تم لوگ انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں، تو میں ظاہر کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرتا ہوں، گواہوں کو دیکھ کر، قسموں کو، شہادتوں کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرتا ہوں، تو ممکن ہے جس شخص کے متعلق جس کے حق میں نے فیصلہ کیا ہو، تو وہ جو چیز میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہو وہ اس کا حق نہ ہو، تو میرے اس فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ حق اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیز اس کے لیے حرام ہی رہے گی۔ تو یہاں پر علت اور حرمت کے احکامات کے ساتھ اس کی مناسبت آگے والی آیتوں کی یہی ہے کہ کورٹ کے ذریعے اور عدالت کے ذریعے سے اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر دے اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز میرا حق نہیں ہے، تو بھی کورٹ کے فیصلے سے حاصل شدہ چیز وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی، وہ آپ کے اوپر حرام ہی رہے گی۔ جیسے اس کا یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، بدیل نام تھا اس کا، مسلمان تھے، تو وہ اپنے دو ساتھیوں سمیت سفر پہ نکلے تجارت پہ۔ ان کے دو ساتھیوں تھے، دونوں عیسائی تھے، ایک کا نام تمیم داری تھا جو بعد میں بحمد اللہ مسلمان ہوا، اور کیا نام ہے، دوسرا جو ہے بدیل کا ایک تمیم داری تھا، اور ایک دوسرا جو ہے دوسرا اس کا ساتھی تھا، عدی نام تھا اس کا۔ تو یہ دونوں تمیم اور عدی یہ عیسائی تھے اور یہ بدیل کے ساتھ تھے سفر میں۔
راستے میں بدیل کی حالت بہت خراب ہو گئی، تو جب حالت اس کی خراب ہوئی تو اس نے پھر یوں کیا کہ اس کے پاس جتنا مال تجارت تھا وہ سارا ایک کاغذ میں لکھا، اور وہ کاغذ اس نے برتنوں کے اندر کسی برتن میں ڈال کے چھپا دیا، اور اپنے ساتھیوں سے اس نے کہا کہ میں جو ہے فوت ہو رہا ہوں، مر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، اور اس وقت جو ہے کیا نام ہے وصیت میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو میرا مال ہے یہ فلاں فلاں کا میرے پاس مال ہے، یہ انہوں نے تجارت میں اتنی اتنی چیزیں ڈالی تھی، یہ سارا ان کا مال ہے اور یہ جا کر آپ ان کو دے دینا۔ تو اس قسم کی وصیت یہ فرض ہے کہ اگر آپ کے اوپر لوگوں کا حق ہو تو آپ جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ پھر وصیت کر جائیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بتلا جائیں تحریر کی صورت میں، کسی اور صورت میں، کہ میرے اوپر فلاں فلاں کا حق ہے اور یہ فلاں فلاں کا حق جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو بدیل چونکہ تجارت کے لیے نکلے تھے تو اس تجارت کے اندر اور لوگوں نے بھی شاید اس کے ساتھ جو ہے اس تجارت کے اندر جو ہے وہ اپنا مال ڈالا تھا، جیسے عرب کے اندر مروج طریقہ یہی تھا، تو انہوں نے پھر وصیت کی کہ یہ سامان وغیرہ جو ہے وہ آپ ان لوگوں کو پہنچا دینا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ بدیل کا انتقال ہو گیا۔ تمیم اور عدی جب واپس آئے تو انہوں نے یہ سامان جو ہے ان کے ورثاؤں کو پہنچا دیا۔ ان کے ورثاؤں نے جب وہ سامان کھولا تو ان کے اندر ان کو سامان کے اندر وہ خط ملا، اور اس خط کے اندر پھر انہیں جب لسٹ ملی اس سامان کی تو لسٹ کو جب انہوں نے پڑھا تو اس لسٹ کے مطابق ایک جام جو تھا وہ سامان کے اندر موجود نہیں تھا، اور وہ بڑا قیمتی جام تھا، چاندی کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر تقریباً کئی مسکال سونے کا کام ہو چکا تھا، 1000 درہم تقریباً اس کی قیمت تھی، تو وہ جام اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے عدی سے اور تمیم سے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھی تھے بدیل، ان کے اوپر کسی کا قرض تھا جو انہوں نے قرض ادا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ کہا کوئی خرید و فروخت کی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کی۔ کہا اچھا کوئی بیماری کی وجہ سے اس کی دوا درود میں کوئی خرچہ وغیرہ آیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے یہ لسٹ لکھی ہے اور اس لسٹ کے اندر جو ہے ایک جام کا ذکر بھی ہے، اور یہ جام آپ نے ہمیں نہیں دیا ہے، تو یہ جام کہاں ہے؟ آپ ہمیں یہ جام دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس جام کو نہیں جانتے، ہمیں جتنا سامان دیا تھا وہ ہم نے آپ کو پہنچا دیا۔ چنانچہ یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدیل کے ورثاء تھے وہ مدعی تھے، ان کو کہا آپ اس کا ثبوت پیش کریں کہ اس سامان کے اندر جام بھی تھا۔ انہوں نے کہا ثبوت تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے بدیل کی تحریر کے۔ کہا یہ ثبوت ناکافی ہے، پھر کوئی گواہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو پھر اصول کے مطابق پھر ان سے قسم دلوائی گئی، انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہم نے جو ہے کیا نام ہے جتنا سامان تھا سب لا کر دیا ہے، اور ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے، جتنا سامان تھا وہ سارا کا سارا سامان لا کر ہم نے دے دیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے قرآن نے یہاں پر اس کے اندر یہی ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام نے پھر وہ اس کی قسموں کے مطابق تمیم اور عدی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کی وجہ سے اب وہ جام ان کے لیے جو تھا وہ حلال نہیں ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے اگر قاضی اور جج وغیرہ کسی کے حق میں فیصلہ کر دیں تو اس کے فیصلے کی وجہ سے کسی کی پراپرٹی وغیرہ جو ہے وہ ایک جابر کے لیے، غاصب کے لیے حلال نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب سے پہلے یہ ہے کہ شہادت بینکم، آپس میں گواہ بنا لیا کرو، خاص کر اذا حضر احدکم الموت، جب موت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، آپ کو سمجھ میں آنے لگے کہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے۔ حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنانی، کم از کم 2 آدمی آپ گواہ بناؤ، ذوی عدل، اور وہ دونوں آدمی ایسے ہو جو اعتبار والے ہو، عادل ہو، فاسق فاجر نہ ہو، منکم، وہ 2 آدمی جو ہے تم مسلمانوں میں سے ہو، او آخرانی من غیرکم، یا چلو اگر سفر کی حالت ہے تو ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں چل رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم موت کی مصیبت پہنچ گئی ہے، تو دوسرے کوئی 2 گواہ نہیں مل رہا ہے، تو او آخران من غیرکم، تم مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کو بھی
آپ وصی بنا سکتے ہو۔ تو وصی آپ کو مسلمان کو بھی بنانا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہے اور کوئی مسلمان موجود نہیں ہے تو ایسی مجبوری کے وقت پھر آپ غیر مسلم کو بھی وصی بنا سکتے ہو اور اس کو بھی بتلا سکتے ہو کہ یہ فلاں فلاں کا حق میرے پاس ہے اور یہ حق اس کو پہنچا دیا جائے۔ باقی یہ مسئلہ فی نفسی جو ہے فقہاء کے درمیان ایک اختلاف رکھتا ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب اگر اختلاف آ جائے اور یوں کہ جو میت کے موسی ہیں وہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں ان وصیوں کی بات کا، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وصیوں نے کچھ بات چھپائی ہے یا خیانت کی ہے اور کوئی ہیر پیر کی ہے وصیت کے اندر، تو فرمایا کہ پھر اس کی صورت یہ ہے کہ موسی سے جو ہے، موسی کے جو ورثاء ہے، وصیت کرنے والے کے جو ورثاء ہیں، ان سے اصول کے مطابق دلیل مانگی جائے۔ اگر دلیل ان کے پاس نہ ہو ان کی خیانت کے اوپر، تو پھر ان جن کو وصی بنایا گیا ہے، موسی نے جن کو وصی بنا ہے، ان سے قسم لے لی جائے اور معاملہ جو ہے رفع دفع کر دیا جائے۔ تو اس قسم کو ایسے وقت میں اگر لے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ جس وقت اور جس جگہ کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان جھوٹی قسم کھانے سے ڈرتا ہے، تاکہ یہ انسان جو ہے وہ سچی قسم کھائے۔ تو ایسی قسم جو ہے اور ایسے حالات میں اور ایسی کیفیت میں اس کو قسم دلوائی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو مسجد میں قسم دلائی جائے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دلائی جائے۔ کوئی عیسائی ہے اور وہ در حقیقت تورات وغیرہ کا احترام کرتا ہے تو اس کو تورات اور انجیل وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر جو ہے قسم دلوائی جائے، یا وہ اپنے چرچ اور اپنی عبادت خانوں کا احترام کرتا ہے وہاں پر لے جا کر اس سے قسم دلوائی جائے وغیرہ۔ تو باقی یہ ہے کہ مسلمان ہو تو پھر اس کو آپ اس کی جگہ کے حساب سے، اور کافر ہو تو آپ اس کو اس کی جگہ کے حساب سے قسم دلائیں۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو روک لو، یہ جو گواہ بنائے گئے ہیں وصی ہیں، ان دونوں کو روک لو من بعد الصلاۃ کے بعد۔ اکثر مفسرین نے کہا یہاں پہ نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ فیقسمان باللہ، پس یہ دونوں اللہ کے نام کی قسم کھائے۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے تو پھر ان سے قسم لو اور یہ اللہ کے نام کی قسم کھائے گی۔ لا نشتری بہ ثمنا، اور تاکیدی طور پر پھر یہ بھی قسم میں جواب قسم یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم لا نشتری بہ ثمنا، اس گواہی پر ہم کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لے رہے، کوئی دنیاوی مفاد ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہو کیوں نہ ہو، یعنی ہماری یہ گواہی کے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، تو بھی ہم گواہی دیں گے اور حق بات کو ہم نہیں چھپائیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی گواہی کو ہم نہیں چھپائیں گے۔ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم اس شہادت کے بدلے دنیا کا کوئی ثمن یا کوئی عوض طلب کر رہے ہو، یا ہم اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے جو ہے اس شہادت کے اندر ہیر پیر کر رہے ہو تو پھر تو ہم گناہگار لوگ ہوں گے۔ اب ہوا یوں کہ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر لیا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جام جو ہے مکہ میں ملا۔ جب معلوم کیا کہ بھئی یہ مکہ کے بازار میں جام کس نے بھیجا آپ کے اوپر، تو اس تاجر نے کہا کہ یہ جام تو میں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیس دوبارہ جو ہے تازہ ہوا اور دوبارہ پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے تمیم اور عدی سے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ ہم نے کوئی جام وغیرہ نہیں تھا اس میں، لیکن یہ جام تو تھا اور تم لوگوں نے اس کو بیچا ہے، تو آپ لوگوں نے جھوٹ کہا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جام تھا، یہ دونوں جو ہے عیسائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جام تھا یہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے بدیل سے خریدا تھا تو آپ میں سے کوئی بھی ہمارا اعتبار نہیں کرے گا، اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ مدعی ہو اس بات کی کہ آپ نے اس جام کو بدیل سے خریدا ہے، تو آپ اس کا پروف اور ثبوت دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی پروف اور ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ ہم نے بدیل سے جام خریدے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آپ کے جو مخالف ہیں، جو موسی کے رشتہ دار اور عزیز ہیں، پھر یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ آپ نے یہ جام بدیل سے نہیں خریدا ہے، اور جب یہ لوگ قسم کھا لیں گے
تو ان کی قسم کے مطابق پھر ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ جب انہوں نے جو ہے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدیل کے جو دو رسا تھے جو اس کے زیادہ قریب تھے، ایک عمر ابن عاص تھے اور ایک مطلب بن ابی رفاع تھے، تو ان دونوں کو آپ نے کھڑا کیا، ان دونوں نے قسم کھائی، تو آپ علیہ السلام نے ان کی قسم پہ فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں جام کی قیمت ان کے حوالے کرو، تو چنانچہ ان سے جام کی قیمت 1000 درہم لے کر ان کے حوالے کر دی گئی۔ تو فَإِنْ أُسِرَ، اگر اطلاع ہو جائے علی اس بات پر انہم استحقا اسمن، کہ یہ دونوں گواہ جھوٹ کے مستحق ہوئے، یعنی واقعی انہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی اور غلط بیانی سے کام لیا تھا، فآخران یقومان مقامہما، تو دو اور آدمی کھڑے ہو جائے ان دونوں کی جگہ، من الذین، اور یہ دو آدمی ان لوگوں میں سے ہو استحق علیہم، کہ جن لوگوں کا مال دبایا گیا تھا، الاولیان، اور یہ دو آدمی ایسے ہوں جو میت کے زیادہ قریب ہوں، تو ایسے دو آدمی جو میت کے زیادہ قریب ہوں، موسی کے زیادہ قریب ہو، وہ کھڑے ہو جائے، فیقسمان باللہ، اور یہ دونوں اب قسم کھائے اللہ کی، اور اس قسم کے اندر یہ بھی کہے کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ پختہ اور مضبوط ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، تب تو ہم ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ تو یہ ایک گواہی کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر عدالتی گواہی کے بڑے جو احکامات ہیں، جو احکام القرآن وغیرہ تفاسیر کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ، یہ جو طریقہ رکھا گیا ہے گواہی کا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ لوگ گواہی پیش کریں گے علی وجہ، یا اپنے طور پر صحیح انداز سے، او یخافوا، یا اس بات سے ڈرے گے ان ترد ایمان، کہ قسم کو لوٹا دیا جائے گا بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، تو قسمیں لوٹائی بھی جا سکتی ہیں، کیس کو دوبارہ بھی جو ہے شروع کیا جا سکتا ہے، قاضی کا جو فیصلہ ہوگا غلط، اور اس غلط فیصلے کو جو ہے وہ معدوم بھی کیا جا سکتا ہے، ختم بھی کیا جا سکتا ہے، جو جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر کیا گیا ہو یا جھوٹی شہادت کی بنیاد پر کیا گیا ہو۔ تو جب ان کو یہ بتلا دیا گیا کہ قاضی کا فیصلہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، تو جب ان کے ذہن میں آئے گا کہ قاضی کا فیصلہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور ہماری گواہیاں بھی اگرچہ وہ جھوٹی ہو تو وہ بھی رد کی جا سکتی ہے، تو یہ اندیشہ ان کو اس بات کے اوپر اٹھائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو سچ ظاہر ہو جائے تو لوگوں میں ہماری فضیحت ہوگی، لوگوں میں ہماری جو ہے کیا نام ہے وہ ہوگی کہ لوگ جو ہے ہم پر ہنسیں گے اور کہیں گے دیکھو انہوں نے دوسرے کا مال جھوٹی قسموں کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو رسوا کیا اور ان کا جھوٹ ظاہر ہوا۔ تو یہ اندیشہ ایک ذی عقل اور سمجھدار آدمی کو جھوٹی گواہی پر اقدام کرنے سے روکتا ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو بھی احکامات آئے ان پر عمل کرو، اور جو بھی احکامات آئے ان کو سنو، اطاعت کی نیت سے سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے کہ جب تک وہ اپنے فسق پر قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں کہ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایتیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایتیں دیتے ہیں، اور جن لوگوں کی طلبی ہدایت نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر سورہ مائدہ کا 14 رکوع مکمل ہوا اور 108 آیتیں ہیں، یہاں پر اس کی مکمل اور تمام ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ آگے 2 رکوع اس کے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے اس کو بھی پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے